بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان عبدالحمید ثانی اگر ایک فیصلہ کر لیتے تو ممکن تھا کہ خلافت عثمانیہ بچ جاتی اور اس کا خاتمہ نہ ہوتا۔ وہ فیصلہ کون سا تھا؟ عظیم خلافت عثمانیہ جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، 600 سالہ تاریخی سلطنت تھی، کس فیصلے کی بنا پر ختم ہوئی؟ سلطان عبدالحمید ثانی اس امت کے محسن خلیفہ تھے جنہوں نے ایک فیصلے کی بنا پر یہود سے دشمنی مول لی اور یہودی ان کے در پہ ہو گئے، اور پھر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور یوں سلطان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا، اور آخر میں سلطان عبدالحمید کی موت قید و بند میں ہوئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی اور یہودیوں کی دشمنی اور سازشی کوششوں کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے عالمی سیاسی ماحول اور عثمانی سلطنت کی اندرونی اور بیرونی مشکلات پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے اہم اور آخری مضبوط حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ ان کا دور حکومت عثمانی خلافت کے زوال اور مغربی سامراجی قوتوں کی جانب سے اسلامی ریاستوں کے خلاف سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ عثمانی سلطنت، جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، اس وقت مالی اور عسکری لحاظ سے کمزور تھی اور بیرونی قوتیں بالخصوص برطانیہ، فرانس اور روس اس کے حصے بکھرے کرنے کے در پہ تھے۔ یہود کی بڑھتی ہوئی سازشی طاقت اور ان کی سازشوں نے بھی اس دور میں اسلامی خلافت کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہودیوں کی صہیونی تحریک نے 19ویں صدی کے آخر میں فلسطین میں ایک علیحدہ یہودی ریاست کے قیام کا خواب دیکھا۔ اس تحریک کے بانی تھیوڈور ہیزل تھے، جنہوں نے 1896 میں دی جیوش اسٹیٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ہیزل کے ساتھ دیگر صہیونی رہنماؤں نے بھی اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی۔ انہوں نے عثمانی سلطنت کو مالی امداد اور قرضے کی ادائیگی کا وعدہ کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ فلسطین کو یہودیوں کے لیے کھول دیا جائے۔ سلطان عبدالحمید ثانی ایک دیندار مسلمان تھے اور خلافت عثمانیہ کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے خواہاں تھے۔ انہوں نے یہودیوں کے اس مطالبے کو اسلامی عقائد اور فلسطین کی اہمیت کے پیش نظر فوری طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ فلسطین ایک مقدس اسلامی سرزمین ہے جہاں مسجد اقصی جیسی تاریخی مسجد موجود ہے، اور اسے یہودیوں کے حوالے کرنا اسلامی ورثے کی بے حرمتی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین عثمانی خلافت کا ایک لازمی حصہ ہے اور یہودیوں کی خواہشات کے مطابق اسے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ یہودی رہنماؤں نے کئی بار سلطان عبدالحمید سے رابطے کیے اور انہیں مالی امداد اور سلطنت کے قرضے اتارنے کی پیشکش شروع کی۔ انہوں نے سلطنت کو بڑی بڑی مالی رقوم دینے اور یہاں تک کہ سلطنت کے تمام قرضے کی ادائیگی کا وعدہ کیا، لیکن سلطان نے تمام پیشکشیں مسترد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ تو دے سکتے ہیں مگر فلسطین نہیں دے سکتے۔ جب سلطان عبدالحمید نے یہودیوں کے مطالبات قبول نہیں کیے تو انہوں نے سلطان اور خلافت کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ صہیونی رہنماؤں نے مغربی ممالک کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے اندر بغاوتیں کروانے اور داخلی انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کی۔ ان سازشوں کے نتیجے میں 1908 میں نوجوان ترک تحریک نے ایک انقلاب برپا کیا جس میں مغربی اور یہودی طاقتوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس انقلاب کے بعد 1909 میں سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا۔ یہود کی جانب سے اس انقلاب کی حمایت دراصل عثمانی سلطنت کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا تھا تاکہ ان کے لیے فلسطین میں قدم جمانا آسان ہو۔ بعد میں انہی نوجوان ترکوں کی غداری، مغربی ممالک کی سازشوں اور یہودیوں کی مالی اور سیاسی مدد سے خلافت کا خاتمہ ہوا اور 1924 میں خلافت کا اختتام ہوا۔ یہود کی مکاری اور سازشی ذہنیت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخی طور پر یہود نے مختلف معاشروں اور سلطنتوں کے ساتھ رہ کر اپنی سیاسی اور اقتصادی طاقت کو بڑھانے کے لیے سازشیں کی۔ ان کی سازشی سوچ کی بنیادی وجہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک چنے ہوئے لوگ ہیں اور دنیا پر حکومت کرنے کا حق صرف ان کا ہے۔ تاریخ میں بھی یہودی قوم کی سازشی ذہنیت کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ یورپ کے مختلف سلطنتوں میں یہودیوں کی سازشی ذہنیت نے مختلف طرح کے معاشرتی مسائل کو جنم دیا، جس کی وجہ سے ان کو کئی بار یورپی ممالک سے نکال دیا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے مالی طاقت اور تجارتی نیٹ ورکس کے ذریعے خود کو دوبارہ طاقتور بنایا اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں یہودیوں نے مالیاتی نظام پر قبضہ جمانے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کی ترویج کی۔ یہودی بینکاروں اور صنعت کاروں نے مالیاتی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس کے ذریعے حکومتوں کو اپنے زیر اثر کرنے
کرنے کی کوششیں کی۔ صہیونی تحریک کا مقصد صرف فلسطین میں ایک ریاست قائم کرنا نہیں بلکہ عالمی سطح پر یہودی بالادستی قائم کرنا بھی ہے۔ انہوں نے پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف صہیون جیسی دستاویزات میں اس بات کا ذکر کیا کہ وہ دنیا کے مختلف شعبوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا خواب ہے کہ دنیا کے تمام وسائل اور ادارے ان کے کنٹرول میں ہو تاکہ وہ عالمی سطح پر حکومت کر سکے۔ صہیونی تحریک نے فلسطین میں آباد کاری کے خواب کو پورا کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کیا، جن میں سیاسی لابنگ، مالی طاقت اور مغربی ممالک کے ساتھ گٹھ جوڑ شامل ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد اسلامی خلافت کو کمزور کر کے ایک ایسی ریاست قائم کرنا تھا جو ان کے عالمی منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکے۔ سلطان عبدالحمید ثانی اور یہودیوں کے درمیان دشمنی دراصل ایک ایسے نظریاتی اختلاف کی عکاسی کرتی ہے جس کا اثر آج تک قائم ہے۔ عبدالحمید ثانی نے اسلامی ورثے اور خلافت کی حفاظت کے لیے یہودیوں کی تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، جبکہ یہود نے اپنی سازشوں کے ذریعے ان کی حکومت کو کمزور کر کے انہیں معزول کروایا۔ اس تاریخی واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہودی قوم اپنی منصوبہ بندی اور سازشوں کے ذریعے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔